کتنی عمر میں؟ مکتب میں. چلو کہتے ہیں میں مکتب سے نکل گیا اور حدیث یاد کرنے لگا. حدیث جب یاد کرنے کا شوق پیدا ہوا، مکتب سے نکلا تو بخارا کے اندر سب سے بڑا حلقہ درس اور سب سے بڑے پائے کے محدث جو تھے وہ کہا جاتا ہے امام داخلی رحمت اللہ علیہ تھے. امام داخلی یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. سب سے پہلے امام داخلی کے درس میں داخل ہو گیا اور کتنی عمر رہی ہوگی؟ کہتے ہیں 10 سال. داخلی کے یہاں پہنچے تو کتنی تھی؟ کیا آپ تصور کر سکتی ہیں 10 سال کا بچہ آج ہمارا کتنا بڑا عالم ہوتا ہے، کیا پڑھتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے؟ کیوں؟ سارا قصور ماؤں اور باپ کا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا، کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں جب امام مکتب سے نکل کر کے حدیث یاد کرنے کے لیے امام داخلی کے ہاں داخل ہوئے، ان کے حلقہ درس میں، کم کان آتا علیہ کا، آپ کی کیا عمر تھی؟ تو امام بخاری نے کہا 10 سال سے کم ہی تھی، زیادہ نہیں تھی. 10 سال سے کم کا بچہ ہو اور شوق کیا پیدا ہو جائے؟ حفظ حدیث کا. داخل ہو گئے امام داخلی کے ہاں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اب ذرا دیکھیں، سال 6 مہینے میں، سال 6 مہینے کے اندر، چلو 1.5 سال رکھ لو، صرف سال 1.5 سال کے اندر امام بخاری نے کتنے راویوں کے نام، کتنی سندیں، کتنے متن یاد کیے؟ اب وہ سننے کے لائق ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے استاد امام داخلی رحمت اللہ علیہ کی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا. کلاس ہی کہیں گے، حلقہ درس میں بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں امام داخلی کہتے فکان یقرأ للناس سفیان حدث سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. یہ ذرا سند قاعدے سے سنے گی تب آپ لوگوں کے بات سمجھ میں آئے گی. غور سے سنیں. امام بخاری کاغذ و قلم لے کے بیٹھے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور عمر کتنی ہے؟ 10 سے کچھ اوپر، 10 سال سے یا 11 سال سمجھ لیں. اور امام داخلی تمام محدثین کو، ہزاروں کی تعداد میں جو موجود ہیں، ان کو نوٹ کرا رہے ہیں. حدثنا فلاں، حدثنا فلاں، حدثنا فلاں، یہاں تک پہنچے ان سفیان. کیا؟ ان سفیان قال حدثنا ابو الزبیر عن ابراہیم. کیا کہا؟ ابو الزبیر. سند نوٹ کرا دیے. امام بخاری رحمت اللہ نے کہا یا استاد ابو الزبیر لم یروی عن ابراہیم. اللہ اکبر. استاد سند میں غلطی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. استاد اب لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور جو سب سے چھوٹا بچہ ہے کیا کہتا ہے؟ یا استاد فإن أبا الزبیر لم یروی عن ابراہیم. سند میں آپ کہہ رہے ہیں سفیان کہتے ہیں ہم کو ابو الزبیر نے حدیث بیان کی، اور ابو الزبیر کہتے ہیں ابراہیم نخعی نے حدیث بیان کیا. تو بات اصل یہ ابو الزبیر نے ابراہیم سے حدیث نہیں روایت کیا. کیوں؟ دونوں کی ملاقات ہی نہیں ہے. بڑے زور سے امام داخلی غصے میں ڈانٹا. سب سے چھوٹا تھا بچہ، اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے زور سے ڈانٹا. لیکن امام بخاری اپنے استاد کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے کہا استاد ان کان الاصل عندک فرجع الیک. لیکن ایسا کریں، اگر آپ جو زبانی حدیث بیان کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس نوٹ کی ہوئی کتاب ہو تو ذرا کتاب کو دیکھیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے آپ نے. اب بہرحال شاگرد نے اس انداز سے ٹوکا اور اس انداز سے سمجھایا کہ استاد بھی نرم پڑ گیا. سب لوگوں کو بیٹھا کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھو، اس کو ابھی لوٹ کے آتا ہوں تب سیدھا کرتا ہوں جو ٹوکتا ہے ایسے. چلے گئے اندر. امام داخلی گئے، ڈھونڈ کر کی کتاب کھولے تو وہاں ابو الزبیر نہیں تھا، الزبیر تھا. فرق محسوس ہوا کچھ؟ ابو الزبیر کا مطلب کہ زبیر کا باپ،
اور زبیر کا مطلب یعنی زبیر نے روایت کیا، باپ نے بلکہ بیٹے نے، اللہ زبیر نے گئے دیکھے تو واقعی وہاں اصل میں کیا لکھا تھا، سفیان عن زبیر عن ابراہیم تھا. تو کہنے یہاں وہ چند مہینے کا لڑکا جو آیا ہے وہ کون سی عجیب غریب مخلوق ہے، اس نے ہماری اتنی بڑی غلطی پکڑ لیا اور ہمیں احساس نہیں تھا. اچھا تو بھی پرانے استاد تھے، آئے گھر سے باہر دیکھ کر کے کہا یا غلام کیف ہوا، اچھا بیٹے میں غلط کہہ رہا تو صحیح کیا ہے ذرا بتاؤ. تو امام بخاری نے کہا اصل میں وہ ہے سفیان عن زبیر ہوا ابن عدی. اللہ اکبر. امام داخلی نے بھی راوی کا نام لکھا تھا لیکن باپ کا نام نہیں معلوم تھا. امام بخاری نے بتایا یا استاد ہوا سفیان عن زبیر ہوا ابن عدی عن ابراہیم النخعی. استاد نے کہا بیٹے واقعی میں غلط کہہ رہا تھا، ہماری اصل کتاب میں وہی ہے جو تم نے بتایا ہے. اسی وقت استاد نے سب کو کہا اپنی اپنی غلطیاں درست کر لو. یہ پہلا دن تھا کہ امام بخاری کا عروج شروع ہوا. اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھر دے. اللہ اکبر. پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ جب 16 سال کی ہماری عمر ہوئی، 16 سال تک، پھر کسی نے پوچھا شاگرد نے جب امام بخاری نے قصہ بیان کیا، اچھا امام داخلی کو جو آپ نے ٹوکا تھا آپ کی عمر کیا رہی ہوگی؟ تو امام بخاری نے کہا بس سمجھو 11 سال کا پہنچ رہا تھا، بس صرف 11 سال کی عمر، قریب 11 سال کے تھا جب داخلی کو میں نے ٹوکا. اللہ اکبر. پھر 11 10 11 12 13 14 15 کتنے ہو گئے یہ؟ 5 سال میں بخارا، سمرقند، خراسان، عجم کے تمام علاقوں کے علماء کے پاس پہنچ کر کے امام بخاری نے حدیثیں نوٹ کر لی، یاد کر لیا، حفظ کر لیا. ذرا میرے بھائی اور میرے بہنوں بتاؤ 16 سال میں اتنی حدیثیں، بلکہ 16 سال کیا 5 سال میں پورے عجم کی حدیثیں امام بخاری نے اکٹھا کر لی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں فلما تعینت بالسادسۃ عشرہ، 16ویں سال کی ابتدا ہوئی تو میں نے اپنی ماں اور اپنے بڑے بھائی احمد کو لیا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا. حج میں گیا، کہتے پھر مکہ مدینہ یہاں وہاں چاروں طرف سے ہم نے، میرے خیال سے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے کیا؟ اچھا، چاروں طرف حج میں گیا اور وہاں کے تمام علماء سے ہم نے حدیثیں حاصل کی. مکہ، مدینہ، عراق، بغداد، کوفہ، بصرہ. امام بخاری کہتے ہیں اللہ کی قسم حدیث حاصل کرنے کے لیے بغداد مجھے اتنا مرتبہ جانا پڑا کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ کتنی مرتبہ میں گیا. کہتے پھر کمال یہ ہے، کہتے 18 سال کی عمر جو ہماری ہوئی تو ہم نے سب سے پہلی کتاب تصنیف کی، کیا؟ قضایا الصحابہ والتابعین. ابھی حدیث پر کتاب نہیں لکھی، صحابہ اور تابعین کے فتاوے اکٹھا کیے 18 سال کے. اور کہتے ہیں جب اس کتاب سے فارغ ہوا تو ثم صنفت التاریخ. پھر 18 سال کی عمر ہماری پوری ہو رہی تھی تو ہم نے تاریخ کبیر تصنیف کی. تاریخ کبیر ایسی زبردست کتاب ہے، میں نے کہا 9 جلدوں کے اندر ہے. اور یہ تاریخ لکھی بھی کب؟ کہتے ہیں مسجد نبوی کے ممبر رسول اور نبی علیہ السلام کی قبر کے درمیان جو جنت کے کیاری جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں وہیں بیٹھ کر کے 18 سال کی عمر مکمل ہوتے ہوتے میں نے پوری تاریخ کبیر 9 جلدوں میں لکھ ڈالی. اور پھر کہتے ہیں ہم نے یہ تاریخ کبیر نوٹ لکھی ہے، ہر راوی کے متعلق مجھے کئی واقعات یاد ہیں لیکن میں نے نہیں نقل کیا تاکہ کتاب طویل نہ ہو جائے. اسی لیے یہی تاریخ کبیر امام بخاری کی وہ کتاب ہے. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو
لے کر کے واپس آئے اور اپنے استاد اسحاق ابن راہویہ کے سامنے رکھا تو اسحاق ابن راہویہ نے ایک چادر بچھائی اور چادر بچھانے کے بعد امام بخاری کی تاریخ کبیر کو چادر میں لپیٹا اور بڑی سے گٹھری باندھ کر کے کندھے پہ لے کے بھاگ گئی. امام بخاری دیے تھے ان کو دیکھنے کے لیے اور اسحاق ابن راہویہ لیے اور لے کے چلے گئے. امام بخاری پیچھے پیچھے جا رہے ہیں لیکن اسحاق ابن راہویہ کھڑے نہیں ہوتے. کہاں لے کے گئے؟ بخارا کا جو بادشاہ تھا خلیفہ اس کے پاس لے کے گئے اسحاق ابن راہویہ. ان کے اثر رسوخ تھے. وہاں جانے کے بعد اسحاق ابن راہویہ کو جب بادشاہ نے دیکھا اور پیچھے محمد بن اسماعیل کو دیکھا رہے ہیں اور اتنی بڑی گٹھری لے کر کے آئے. کیا ہوا اسحاق؟ تو کہا بادشاہ سلامت کیا میں آپ کو ایک جادو اور کمال نہ دکھا دوں؟ کہا کیا ہے؟ کھول کر کے امام بخاری کے تاریخ کبیر کو رکھ دیا. کہا یہ کوئی انسان کا کام نہیں نظر آتا. معلوم پڑتا ہے کہ بخاری نے جادو کر کے لوگوں کی نظر بندی کر دی ہے ورنہ انسان کے اتنے مختصر عرصے میں اتنی بڑی کتاب نہیں لکھ سکتا. اس کے بعد میرے ماں اور بہنوں میرے بہنوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے استاد جس میں امام بخاری ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، محمد بن سلام بیکندی ہیں، محمد بن یوسف بیکندی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. بلکہ یوں سمجھو امام بخاری کہتے ہیں 1,00,000 سے زیادہ مشائخ سے میں نے حدیث حاصل. کتنے؟ ہمارے کتنے استاد ہوں گے؟ ایک ہی سال میں پوری بخاری کا سیاست ختم کر ڈالتے ہیں. سمجھ گیا نا؟ زیادہ دن نہیں لگتے. اللہ اکبر. 1,000 استاد سے زیادہ، 1000 نہیں بلکہ 1000 سے زیادہ. اللہ اکبر. اتنا زیادہ. پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر بہت سارے ان کے واقعات حفظ کے ہیں. جب بغداد گئے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تو بغداد کے محدثین نے امام بخاری کی شہرت جو حافظہ تھا اس کا امتحان لینا چاہا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حدیث بیان کرنے کی مجلس منعقد کی گئی. سارے لوگ اکٹھا ہوئے، لاکھوں علماء اور محدثین آئے. امام بخاری کو کہا گیا آپ حدیث سنائیں. امام بخاری حدیث بیان کرنا چاہے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں ہم میں سے کوئی آدمی حدیث پڑھے گا اور آپ سنیں اس کی تصدیق کر دیں. حدیث کی روایت کرنے کا 2 طریقہ ہے، استاد پڑھے اور شاگرد سنے، یا شاگرد پڑھے استاد سن کر کے اس کی تصدیق کر دے. یہی فرق ہوتا حدثنا اور اخبرنا کا. حدثنا اور اخبرنا کا یہی فرق ہوتا ہے. ایک ہے استاد قرات کرے اور شاگرد سنے، اور دوسرا ہے کہ شاگرد قرات کرے اور استاد سنے اور استاد آخر میں تصدیق کر دے. تو ایک کو حدثنا اور دوسرے کو اخبرنا کہا جاتا ہے. یہ محدثین کی اصطلاح اور یہی فرق ہے دونوں کے اندر. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا ٹھیک ہے. تو بغداد کے علماء نے کیا کیا؟ 100 حدیثیں اکٹھا کیا اور 100 حدیثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد 10 محدث کو تیار کیا اور 10 محدث کو 10 حدیثیں دے دی. اور حدیثیں کیسے دی؟ اس حدیث کا متن تو دوسری سند سے جوڑ دیا اور دوسری حدیث کی سند پہلے کے متن سے جوڑ، اس طرح سے پورا تبدیل کر دیا. پھر مجلس منعقد ہوئی تو بھائی ہاں کون پڑھے گا؟ ایک آیا پڑھا. امام بخاری سر ہلا رہے ہیں اور سارے بغداد کے محدث سوچتے ہیں کہ آج بخاری کے حافظے کا پتہ چل جائے گا. دیکھو کیسے ہاں کرتا جا رہا، حالانکہ جھوٹی روایت ہے، سند الگ متن الگ، لیکن اس کے بعد بھی تصدیق کرتا جا رہا ہے. 10 پڑھا، ایک آدمی کھڑا ہوا پہلا 10 حدیثیں سنا کر کے بیٹھ گیا ہنستا ہوا اور بازو والے سے کہتا دیکھا آج پتہ چل گیا. امام بخاری نے کہا تسانی، دوسرا آیا اس نے بھی سنا. امام بخاری مسکراتے رہے اور سر ہلاتے رہے. جب آخری 10واں آدمی پڑھ کر کے بیٹھا تو کہا کہ بات اصل یہ 100 حدیثیں تھی، ساری غلط ہیں، تم کو لخبطہ ہو گیا، تم لوگوں قاعدے سے یاد نہیں کیا. کہا کیا ہوا؟ کہا فلاں حدیث کا متن تھا تو فلاں سند کے ساتھ تم نے جوڑ دیا. اللہ، لوگوں نے کہا صحیح کیا ہے؟ اللہ اکبر. امام بخاری نے سب سے پہلا انسان جس نے 10 سنائی تھی وہ پورے سند اور متن کو درست کر کے سنا دیا. اور کہتے ہیں حدیثیں درست کر کے سنا دینے میں کمال نہیں تھا
بلکہ بخاری کا یہ کمال تھا کہ جس ترتیب کے ساتھ غلط پڑھا گیا تھا اسی ترتیب کے ساتھ صحیح سنا دیا. یہ بڑا کمال تھا. اذعنوا للبخاری، لاکھوں بغداد کے محدثین امام بخاری کے سامنے گردن جھکا دیے. بہرحال بات تو بڑی لمبی ہو گئی. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں اس کے بعد کہ امام بخاری نے حدیث بخاری کیوں لکھا. بخاری لکھنے کا، صحیح بخاری لکھنے کا سبب جو ہے 3 ہے، اس کو یاد کر لو. امام بخاری کو صحیح بخاری لکھنے کے لیے جس چیز نے آمادہ کیا وہ کتنے ہیں؟ 3. نمبر 1 جو میں نے تفصیل بیان کیا تھا، کیا تفصیل تھی؟ کہ امام بخاری کے پہلے بہت سارے لوگوں نے جو کتابیں لکھی تھی، جب امام بخاری رحمۃ اللہ نے ساری کتابیں پڑھی تو کئی خامیاں نظر آئیں. وہ کیا تھی؟ پہلی خامی تو یہ تھی کہ صحیح اور ضعیف کا اعتبار نہیں کیا تھا. کسی نے حدیث جمع کیا تو جتنا اس کو یاد تھی سب جمع کر دیا، صرف صحیح حدیثوں کو جمع نہیں کیا. صحیح اور ضعیف حدیثیں مخلوط تھیں. نمبر 2 دوسری چیز امام بخاری نے کیا عیب دیکھا کہ لوگ اللہ کے حدیثیں بھی نقل کرتے ہیں اور حدیثوں کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ اور اقوال تابعین اور ان کے فتاوے نقل کر دیتے ہیں. اس طرح سے جتنی بھی کتابیں صحیح بخاری سے امام بخاری نے پڑھی اور جائزہ لیا، ان میں 2 قسم کے عیب تھے. ایک عیب کیا تھا؟ صحیح اور ضعیف کا اعتبار نہیں کیا گیا تھا. اور دوسرا نقص کیا تھا؟ صرف اللہ کے رسول کی حدیثیں نہیں تھی بلکہ حدیثوں کے ساتھ اقوال الرجال، اقوال صحابہ اور تابعین کو مخلوط کر دیا گیا تھا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگوں کی کتابیں پڑھی تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم ایک ایسی کتاب لکھیں جس میں صرف احادیث رسول ہوں اور ساری حدیثیں صحیح ہوں، کوئی ضعیف حدیث ہماری کتاب میں نہ آئے. میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. پہلی وجہ تو یہ ہوئی کہ پرانی پہلی کتابیں جو لکھی گئی تھیں وہ کتابیں قابل یعنی صرف صحیح حدیثوں پر اور اقوال رسول پر اکتفا نہیں کیا گیا تھا. جیسے سب سے صحیح کتاب موطا امام مالک تھی. موطا امام مالک میں مشکل سے 800 حدیثیں ہیں. کتاب 2 جلدوں کی اور حدیث کتنی؟ 800 حدیثیں ہیں. اس کے بعد علماء کے اقوال، فتاوے اور کیا کہتے ہیں بہت سارے فتاوے اقوال ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث صحیحہ کا مجموعہ تیار کرنا چاہا. نمبر 2 دوسرا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم اپنے استاد امام اسحاق ابن راہوے کا نام سنا ہوگا. ہم لوگ اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں درس میں بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے استاد اسحاق ابن راہوے نے اپنے تمام شاگردوں کو، جس میں میں شامل تھا، خطاب کرتے ہوئے فرمایا لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں، تم لوگوں میں سے کاش کی کوئی آدمی ایک ایسی کتاب لکھتا جس میں نبی علیہ السلام، صرف نبی علیہ السلام کی احادیث صحیحہ ہوتی تو بہت اچھا ہوتا. امام بخاری کہتے ہیں ہم نے دائیں بائیں دیکھا، سب خاموش تھے. اللہ تعالیٰ نے استاد کی بات کو میرے دل میں ڈالا. فذلک حملنی علی اخراج الصحیح، استاد کے اس تمنا نے ہمیں صحیح بخاری لکھنے پر آمادہ کیا. نمبر 3 امام بخاری نے کیوں لکھا یہ کتاب؟ تیسرا سبب کیا ہے؟ تیسری وجہ وہ بھی بڑی اہم ہے. امام بخاری کہتے ہیں کنت نائمن، میں کھڑا ہوں، میں سو رہا تھا. رأیت تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سوئے ہوئے، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سوئے ہیں. وانا قائم بین یدیہ وبیدی مرواۃ، ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں اور میں آپ کے چارپائی کے پاس کھڑا ہوں اور ہمارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پنکھا ہے. ایک تو پنکھا ہے، دوسرا پنکھا آتا تھا ہاتھ والا، مرشل پنکھا. ہمارے ہاتھ میں چھوٹا سا پنکھا ہے.
مکھیاں اللہ کے رسول کے پاس اوپر بیٹھنا چاہتی ہیں اور میں دوڑ دوڑ کر کے پنکھوں سے مکھیوں کو اڑا رہا ہوں تاکہ نبی علیہ السلام کے جسم پر کوئی مکھی نہ بیٹھ سکے۔ کہتے میں نے خواب دیکھا، صبح میں اٹھا تو بعض ہمارے مشائخ جو تھے جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے ان کے پاس گیا اور اپنا خواب بیان کیا کہ آج میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور مکھیاں آپ پر بیٹھنا چاہتی ہیں اور میں پنکھے کے ذریعے ساری مکھیوں کو ہٹا رہا ہوں، آپ کے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو جیسے ہمارے استاد معبر خواب نے یہ ہمارا خواب سنا، خوش ہو گئے اور کہا انت تذب عنہ الکذب، مبارک ہو، تم اللہ تعالیٰ تم سے وہ کام لے گا کہ جتنی جھوٹی حدیثیں نبی کی طرف منسوب کی جاتی ہیں ساری جھوٹی حدیثوں کو الگ کر کے تم نبی کی صحیح احادیث امت کے سامنے پیش کرو گے۔ امام بخاری کہتے ہیں اسی وقت میں نے کتاب لکھنا شروع کر دیا۔ بہرحال یہ 3 اسباب ہیں۔ امام بخاری اب بڑا کمال ذرا دیکھو، امام بخاری نے صحیح بخاری لکھنے کے وقت لکھنے کی کیا کیفیت تھی؟ سبق تو معلوم ہو گیا 3 اسباب ہیں۔ صحیح بخاری لکھنے کے وقت تالیف کرنے میں کیا کیفیت تھی وہ بھی سننے کے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری کہتے ہیں ما کتبتو، اے لوگوں میں نے اپنی اس کتاب کے اندر ما کتبتو فی الصحیح حدیثاً، ذرا غور سے سنیے گا، ما کتبتو فی الصحیح فی الجامع یا فی الصحیح، ما کتبتو فی الصحیح حدیثاً الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اے لوگوں یاد رکھو، میں اپنی اس صحیح الجامع کے اندر جب بھی کوئی حدیث لکھنا چاہا تو حدیث کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ہاں یہ حدیث لکھوں گا تو سب سے پہلے میں جا کے غسل کرتا اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، اس کے بعد قلم اٹھا کر کے اس حدیث کو صحیح کے اندر ہم نوٹ کرتے تھے۔ اب صحیح بخاری کے اندر حدیثیں کتنی ہیں میرے بہنوں؟ 7000، ابھی جو علماء کہہ رہے ہیں 7275۔ کتنی حدیثیں؟ 7275۔ اب ذرا سوچو 7000، نہیں سمجھ میں آیا؟ بولو بھائی انگلش سے بولو۔ نہیں وہ پوچھ رہی بیچاری، آ گیا سمجھ میں؟ 7000 200 کیا کہیں گے؟ 75۔ اللہ اکبر۔ 7275۔ اب ذرا سوچو، اللہ اکبر، امام بخاری کی یہ صحیح بخاری جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کے نوٹ کرنے میں 7275 مرتبہ امام بخاری کو غسل کرنا پڑا ہے۔ ہاں کتنا؟ 7275 مرتبہ امام بخاری نے غسل کیا ہے۔ دنیا میں کون سی کتاب ہوگی جس کے لکھنے والے نے یہ اہتمام کیا ہو؟ 7275۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز۔ اب آپ اگر اس کو جوڑ دیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 14550۔ کتنا؟ 14550 رکعتیں نماز پڑھی ہے امام بخاری نے۔ ہاں دنیا کی کون سی کتاب اتنی مقدس ہو سکتی ہے؟ اور کون سا عالم دین، کون سا محدث ہوگا جس نے نبی کی حدیث کو لکھنے کے لیے، اپنی کتاب کو مرتب کرنے کے لیے 7275 مرتبہ غسل کرے اور 14550 رکعت نمازیں ادا کرے؟ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ امام بخاری نے کتنے اہتمام کے ساتھ اس کتاب کو تالیف کیا۔ پھر اور آگے بڑھو، تو ہے کیا؟ حدیث نوٹ کرنے کا۔ اور جو آپ نے بخاری پڑھی ہوگی معلوم ہے بخاری پڑھنے کے وقت ترجمۃ آتا باب فلاں باب فلاں باب فلاں باب۔ امام بخاری کہتے ہیں ہر باب کا جو مسئلہ جو بیان کرنا ہے، حدیث نوٹ کرنے میں تو غسل ہے اور کیا ہے میرے بہنوں؟ 2 رکعت نماز۔ اور وہ جو باب قائم کرتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں اللہ کی قسم حرم کے اندر، حرم مکی میں یا اللہ کے رسول کے منبر
اور اللہ کے رسول کے قبر کے درمیان جنت کی جو کیاری ہے اس میں بیٹھ کر کے پہلے وضو کرتا اور استخارہ کرتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، اس کے بعد ترجمۃ الباب نوٹ کیا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو 10,000 حدیثیں ہو سکتا ہے 10,000 رکعتیں اور ہو جائے میری بہنوں۔ کون ہے جو اس طرح سے کتاب کی تعریف کرے؟ اللہ تعالیٰ امام بخاری کی قبر کو نوروں سے بھر دے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے اس اپنی کتاب کو 6 لاکھ حدیثوں سے منتخب کیا ہے۔ کتنا؟ 6 لاکھ حدیثوں سے منتخب کیا، اور کہتے ہیں یہ 6 لاکھ حدیثیں صرف اتنی ہی صحیح نہیں ہے کہ آج اتنا ہم نے صحیح بخاری میں نقل کر دیا، کہتے ہیں وما ترکت اکثر، 6 لاکھ حدیثوں سے ہم نے یہ صحیح بخاری کو مرتب کیا، 6,000 حدیثوں سے منتخب کر کے 7,000 تکرار کے ساتھ، اور بلا تکرار کے اور کم ہو جاتی ہیں کیونکہ بہت ساری مقررات ہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 6 لاکھ حدیثوں سے منتخب کر کے ہم نے اپنے جامع تیار کی ہے۔ اور یہ نہیں سمجھ لینا، امام بخاری کہتے ہیں کہ جتنی صحیح حدیثیں تھی سب میں نے جمع کر دیا، وما ترکتہ اکثر، اور جو میں نے چھوڑ دیا وہ زیادہ صحیح حدیثیں ہیں، یعنی صحیح حدیثوں میں جو بہت ہی زیادہ ٹاپ کی تھی میں نے ان کو نقل کیا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ چونکہ اس حدیث بخاری کا نام کیا ہے میرے بہنوں؟ نہیں، صحیح بخاری کا کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا ہے؟ الجامع المسند المختصر الصحیح من اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ دنیا میں سب سے بڑا نام اس کتاب کا ہے۔ ایسا نہیں کہ بخاری شریف، تو اردو والوں لکھتے ہیں بخاری شریف، مشہور ہو گئی، ورنہ پورا نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح، الجامع الصحیح المختصر۔ نوٹ کر لیں بخاری کی پورا نام الجامع الصحیح المختصر، بتانا تھا المختصر ہے، امام بخاری نے مختصر کیا، مطول کرتے تھے کتنی بڑی ہو جاتی۔ الجامع الصحیح المختصر من اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ وسننہ وایامہ۔ اتنا بڑا نام ہے۔ اور بعض لوگوں نے کیا نقل کیا؟ الجامع الصحیح المختصر من سننہ، من احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ بہرحال یہ دونوں یہاں تک تو سب کا اتفاق ہے، الجامع الصحیح المختصر من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اور بعض لوگوں نے جو نقل کیا، امام بخاری نے کہا واقوالہ وافعالہ، یہ صحیح بخاری کا پورا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بخاری کی بڑی فضیلت ہے، ان فضیلتوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب نقل کی ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد اس سرزمین پر سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس صحیح بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے امام بخاری کے بعد بقیہ صحاح ستہ نے جو ہیں مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سارے لوگوں کے لیے راستہ جو ہموار کیا ہے اس طرز تصنیف کا وہ امام بخاری ہیں۔ امام بخاری ہی کی کتاب کو اصل بنا کر کے اسی میں کسی نے کمی بیشی یا کچھ اضافہ کیا ہے، ورنہ اصل کتاب اس میدان کے شہ سوار امام بخاری ہیں۔ بخاری کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، بس ایک بات بتا دیتے ہیں۔ ابو زید کہتے ہیں یہ وقت کے امام ہیں، کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر کے حرم کے اندر سویا ہوا تھا، مطاف میں سویا ہوا تھا، اور کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول فرمائے یا ابا زید، اے ابو زید، الی متی تدرس کتاب الشافعی، تمہاری آدھی زندگی تو گزر گئی امام شافعی کی کتاب پڑھتے ہوئے، کتاب العلوم کو پڑھتے ہوئے،
وہ شافعی تھے، وہ امام شافعی کی کتاب کو بہت پابندی سے ابو زید پڑھا کرتے تھے۔ ساری زندگی تم یہی کتاب پڑھتے رہو گے اور میری کتاب تم کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رسول خواب میں کیا کہا؟ یا ابا زید الی متی تدرس کتاب الشافعی وتترک کتابی، اے ابو زید کب تک شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے اور ہماری کتاب کو تم نے ترک کر رکھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ تو اللہ رسول نے فرمایا تم کو معلوم نہیں ہے، الجامع الصحیح لمحمد ابن اسماعیل البخاری، محمد ابن اسماعیل البخاری نے جو کتاب لکھی ہے الجامع صحیح، وہ اصل میں ہماری کتاب ہے۔ ابو زید کہتے ہیں اسی دن سے شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو چھوڑا اور صحیح بخاری کا پڑھنا میں نے شروع کر دیا۔ ہم نے بہت ساری باتیں چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم بڑے اختصار کے ساتھ دوسری کتاب جو ہے مسلم، صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم، ابھی ٹائم ہے کہ نہیں؟ ہاں ہو گیا۔ دوسری کتاب صحیح بخاری، اتنا وقت نہیں لے گئے آپ لوگوں کا، جو بخاری میں نے لے لیا، ہم نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی۔ امام مسلم، امام مسلم ان کا نام ہے مسلم ابن الحجاج القشیری، نیشا پور کے رہنے والے، سن 206 ہجری میں پیدا ہوئے، 18 سال کی عمر تھی تب انہوں نے سماع حدیث شروع کیا، لوگوں سے، علماء سے، اپنے علاقے کے محدثین سے حدیث سننا اور حدیث حاصل کرنا شروع کیا۔ کافی دیر کے بعد 18 سال میں، امام بخاری نے کب شروع کیا تھا؟ 10 سال مکتب میں تھے، مکتب چھوڑ کر کے امام داخلی کے ہاں پہنچے تو کہتے قریب 10 سال یعنی 8-9 سال میں شروع کیا، اور امام مسلم نے 18 سال میں۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم کے بڑے اساتذہ ہیں، اس میں امام احمد بن حنبل، امام بخاری اور دیگر بڑے بڑے، ابو بکر ابن ابی شیبہ ہیں اور دیگر لوگ ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی حفظ حدیث میں اپنے تمام معاصرین پر سبقت رکھتے تھے، بلکہ کہا جاتا ہے امام ابو زرع اور حاتم رحمہ اللہ جو تھے کانا یقدمان مسلم